ایک بڑی اہم خوشخبری آپ کو دینی رہے تھی، اسے شروع ہی میں ہونا چاہیے تھا لیکن شاید ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی۔ ہم بے پناہ خوش نصیب ہیں کہ اس بار حضرت علامہ قائد مصطفیٰ صاحب ایک عظیم خوشخبری کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کہ اردو کا انگلش ترجمہ قرآن عظیم جو مدتوں سے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جو پاکستان میں ہو رہا تھا، الحمدللہ کہ نہ صرف یہ مکمل ہو گیا ہے بلکہ وہ انتہائی خوبصورت انداز سے مطبوع ہو کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے دنیا سنیت پر حضرت شاہ فرید الحق صاحب قبلہ کا اور قائد مصطفیٰ صاحب کا کہ انہوں نے ترجمہ کر کے اور چھپوا کر کے پوری انگلش پڑھنے والی اور سننے والی دنیا پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے۔ اب لوگ ترجمہ اعلیٰ حضرت سے صرف اردو ہی میں نہیں بلکہ انگلش میں بھی استفادہ کر سکیں گے، اس لیے یہ ترجمہ موجود ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ مانچسٹر میں بھی ہمارے پاس اور قاری صاحب کے پاس بھی یہاں موجود ہوگا، آپ ان سے حاصل کر سکیں گے۔ حضرات قلب و جگر کو اب سامنے لا کر بیٹھے ہیں اور اپنے اس مہمان گرامی مجلس کے روح روان بانی محفل حضرت العلامہ مولانا ارشد القادری صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے نورانی عرفانی وجدانی رحمانی بیان سے مجھے آپ کو مستفیض فرماتے ہیں اور آپ کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھیں گی، اس لیے دلوں کو کھول کر بیٹھیں، قانون کے پردے ہٹا کر بیٹھیں اور جو کچھ آپ فرمائیں وہ دل پر نقش کر لیں اور مستقبل میں میرے اور آپ کے لیے وہ ہدایت کا سرمایہ ہے۔ نعروں کے جوش میں حضرت کا استقبال فرمائیں اور آپ کے نعروں کا جوش وہی ابتدائی ہونی چاہیے۔ بے شک آپ کو دیر ہوئی ہے لیکن آپ کے جذبات، آپ کے ایمان، آپ کی محبت تر و تازہ نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رئیس العلماء علامہ ارشد القادری صاحب، علماء اہل سنت۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم عليه يقيم الصلاة ويجمل التسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. استاد العلماء مفتی اعظم پاکستان خطیب العصر لسان الحسان حضرت علامہ ابو السما اعظمی، معزز علماء کرام، برادران اسلام، میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوانوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر اپنے اور ساری جہان کے آقا، مدینے کے تاجدار، مکے کے سرکار، دونوں جہان کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں درود و سلام کا نگاہ میں عقیدت پیش کریں۔ صبح سے 12 بجے سے اور اب تک رات کے 12 بجے تک مکمل 12 گھنٹے آپ نے اس محفل میں گزار دیے۔
کون گزار سکتا ہے یہ مقام سے فاصل کا؟ کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، بس ایک دل ہے آپ کے بندوں میں جو وہی روکتا ہے، اور کوئی نہیں روک سکتا۔ دل آپ پر حکومت کرتا ہے اور دل پر میرے مصطفیٰ کی حکومت۔ اس لیے اب گھڑی اس کانٹے اب اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اب آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، صرف پیارے مصطفیٰ کی بے قرار محبت ہی روک سکتی ہے۔ میں بھی زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، پھر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ اے میری چشم نم برستی رہ، اے میری چشم نم برستی رہ، اے میری چشم تر برستی رہ جگمگا عشق کے اجالے سے، اے میری چشم تر برستی رہ جگمگا عشق کے اجالے سے، وہ دونوں عالم میں ہم کو پہچانے، دونوں عالم میں ہم کو پہچانے لوگ سرکار کے حوالے سے، دونوں عالم میں ہم کو پہچانے، دونوں عالم میں، یہاں بھی اور وہاں بھی، نہ ملک پہچانوائے نہ خاندان پہچانوائے، نہ لباس پہچانوائے نہ چہرہ پہچانوائے، نہ ذات پہچانوائے نہ نام پہچانوائے، پہچانوائے تو میرے مصطفیٰ کی ذات پہچانوائے کہ نبی کا ایک غلام جا رہا ہے، دونوں عالم میں ہم کو پہچانے لوگ سرکار کے حوالے سے۔ دراصل یہی ہے وہ امتیاز جو دنیا کی ساری جماعتوں سے اہل سنت کو ممتاز کرتا ہے، یہی ہے وہ نقطہ امتیاز، اور یہی ہے وہ احسان عظیم جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں ہم پر کیا ہے کہ انہوں نے سارے ڈیفینیشن کو، سارے تشخصات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، صرف ایک ہی تشخص دیا ہے، غلامی مصطفیٰ، وفاداری نبی۔ نبی کے وفادار ہو تو تم یہاں بھی اور وہاں بھی، دونوں جگہ ہوں گے، اور وہ اگر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ہوگی، نہ یہاں تو نہ وہاں۔ آج کی اس محفل میں شریک ہونے کے بعد میں تو احسان کرتا ہوں، میں جو شکر ادا کرتا ہوں پروردگار کا، ہائے کیسے کیسے دامن ہمارے ہاتھوں میں آئے، وہ اگر نہیں آئے ہوتے تو ہم آج اس محفل میں بیٹھ سکتے، نہ جانے کس خیمے میں ہوں، کہاں ہوتے ہم، مگر آج ہمارے دلوں کی بے چینیوں کا چین اور ہمارے روحانی اشتراک کا سکون اگر کو ملتا ہے سکون تو یاد مصطفیٰ میں ملتا ہے۔ میرے دوستو یہ علاج کہاں سے بنا، کیسے بنا، کیسے بنا؟ برطانیہ میں آ کر یہاں کے رنگ، یہاں کی کشش اور یہاں کے سامان تعجب کی طرف آپ نہیں گئے، یہاں بھی آپ نے مدینے کا دامن نہیں چھوڑا، یہ تو احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب بندوں کا جن کا دامن ہمیں مل گیا تھا، انہوں نے ہمیں بچا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ یقین جانیے یہ لذت عشق مصطفیٰ اگر کسی کو نصیب نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہے اور دین کیا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی غلامی کی لذت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں لذت عشق مصطفیٰ سے سرشار کر دیا ہے۔ پروردگار عالم اسی لذت میں ہمیں دن اور اسی میں سرشار رکھے۔ ہمیں دنیا کا اور کوئی اعزاز نہیں چاہیے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔
میرے دوستو، مجھے جب کبھی میں صحابہ کرام کی زندگی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو عجیب حیرت ہوتی ہے اور ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے ہم پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پروردگار عالم نے کیسا دل دیوانہ عطا فرمایا تھا کہ حضور کی محبت میں سرشار تھے، ڈوبے ہوئے تھے، بھیگے ہوئے، ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اٹھا کے آتے تھے۔ بیٹھتے تھے سرکار کی مجلس میں تو کس طرح بیٹھتے تھے؟ حضرت امام مسلم نے اپنی حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، وہ فرماتے ہیں کأنَ الطَّیُّورُ عَلَىٰ رُءُوسِہَا، ایسے سر جھکا کے بیٹھتے تھے جیسے سروں پر کوئی چڑیا بیٹھی ہو کہ ذرا سا ہل جائے تو چڑیا اڑ جائے، یہ انداز تھا ان کے بیٹھنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں ایک واقعی کہ ایک دن ہم سرکار کی بزم شریف میں بیٹھے، سب کے سر جھکے ہوئے تھے اور محبیت کا عجیب عالم تھا، کوئی بھی نگاہ اٹھا کر نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، سب نظریں جھکائے ہوئے میرے مصطفیٰ کی کلمات طیبات سے سرفراز ہو رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں، غور سے سنیے گا یہ ترجمہ، اسی درمیان میں میرے سرکار اس برد سے اٹھے، بے خودی کا یہ عالم تھا، غور فرمایا، بے خودی کا عالم یہ تھا کہ کسی کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ حضور اس معصوم سے تشریف لے گئے۔ اب اندازہ لگائیے کیا والہانہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی بزم مصطفیٰ میں کہ ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ حضور تشریف لے گئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بہت دیر کے بعد میں نے اپنے ایمانی وجدان اور ایمانی ذوق سے یہ محسوس کیا کہ محفل میں اب وہ روشنی نہیں ہے، محفل میں اب وہ روشنی نہیں ہے۔ میں نے اپنے گوشہ چشم سے دیکھا سرکار کی اس نشستگاہ کو جہاں میرے حضور تشریف فرما تو وہ نشستگاہ خالی، میں تو بے چینی کی حالت میں کھڑا ہو گیا کہ حضور آخر کہاں تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں میں نے سارے اپنے ساتھیوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، وہ سب اسی طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی تصور نہیں کر سکتا، یہ مزاج صرف دیوانوں کا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے مسجد کی طرف دیکھا، اس کونے میں اس کونے میں حضور کہیں نہیں لیے، تو میں نے کسی سے پوچھا نہیں کہ میرے حضور کہاں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کا اعتقاد اور عشق و محبت کا وجدان ذرا ملال فرمائی، ان کو قوت ادراک خدا نے کیسی دی تھی، وہ ادراک انہیں ملا ہی نہیں آتی۔ فرماتے میں نے کسی سے پوچھا نہیں، میں دروازے پر، مسجد کے دروازے پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ہواؤں کو سونگنا شروع کیا، ہواؤں کو سونگنا میں نے شروع کیا کہ کدھر سے خوشبو آ رہی ہے، ایک رخ سے مجھے سرکار کے پسینے کی خوشبو محسوس کی، اس خوشبو کو تو میں ہی محسوس کر سکتا، میں نے اس خوشبو کو محسوس کیا اور میں اسی رخ پر چل پڑا حضور کو تلاش کرنے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں سنا رکھوں گا، فرماتے ہیں کہ ہوا کے رخ پر سہارے، ہوا کی نشاندہی پر میں اپنے محبوب کی تلاش میں جا رہا تھا، جہاں تک خوشبو مجھے ملتی گئی میں آگے بڑھتا گیا، ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اب مجھے ہواؤں میں وہ خوشبو نہیں، تو میرے دل نے کہا
ابو ہریرہ اس سے آگے میرے مصطفیٰ نہیں گئے ہیں، یہ تو طے ہے کہ اس سے آگے نہیں گئے ہیں حضور، بس اسی طرف ہیں کہ تب ایک کھجور کا باغ تھا، میں باغ کے چاروں طرف میں چکر لگا رہا ہوں تو مجھے چاروں طرف خوشبو مل رہی ہے، اور باغ سے باہر جاتا ہوں، دور ہٹ جاتا ہوں تو خوشبو نہیں ملتی۔ تب میرے دل نے کہا کہ اسی باغ میں ہے میرے، دنیا میں اس طرح اپنے محبوب کو تلاش کرنے والا آپ کوئی واقعہ بھی آپ کو مل سکتا ہوگا، وہ شے محبت کو محسوس کیجیے جو سرکاری ابو ہریرہ کو اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ ایک عجیب عشق کا ایک حادثہ ہی الگ اللہ نے عطا کیا، سرکار کی خوشبو محسوس فرماتے چاروں طرف، فرماتے ہیں مجھ پر ایسی والہانہ کیفیت تھی کہ میں اس باغ میں کئی مرتبہ گیا، مدینے کا باغ تھا وہ، میں بھی وہیں رہتا تھا، سینکڑوں بار میں گیا، مگر آج ایسی والہانہ کیفیت تھی کہ مجھے دروازہ ہی نہیں ملا کہ وہ باغ کا دروازہ گرا۔ اللہ اکبر، فرصت کہاں کی چھیڑ کریں آسماں پہ ہم، لپٹے پڑے ہیں لذتیں ڈرتے ہیں یہاں پہ ہم، فرماتے ہیں کہ مجھے تو آج دروازہ ہی نہیں مل رہا تھا، تو ایک نالا تھا جس سے بارش کا پانی باغ کے اندر جاتا تھا، اسی نالے میں میں سپر کر کے گھسا اور میں باغ کے اندر پہنچ گیا۔ ذرا قوت یقین ملاحظہ فرمائیے، دیکھا نہیں ہے کہ حضور کو اس باغ میں جاتے ہوئے، پوچھا نہیں ہے کسی سے، کسی نے خبر نہیں دی ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے جاتے ہوئے، صرف اپنی حادثہ عشق کی بنیاد پر۔ سوچیے آپ یہ حادثہ کب ملتا ہے کسی مسلمان کو؟ آج تلاش کرو آپ وہ حادثہ، اپنی حادثہ عشق کی بنیاد پر وہ تنگ نالی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گھسا دیا، اور اس یقین کے ساتھ وہ جا رہے ہیں کہ نہیں میرے سرکار اسی میں ہے، حضور نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، بس اسی بات کے اندر وہ تو یقین تو آپ دیکھیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے حضور جذب فرما ہے، کنویں کے مڈیل پر پاؤں لٹکا کر میرے آقا تشریف فرما ہے۔ مجھے حضور نے جب دیکھا تو میں کیسے آنا ہوا، تو میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایک بیٹھ مجلس سے اٹھے، کسی کو تو محسوس نہیں ہوا لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اب مجلس میں وہ روشنی نہیں ہے، تو میں نے گوشہ چشم سے دیکھا تو آپ کی جگہ خالی ہوئی، اور میں اس کے بعد اٹھا تو ہواؤں کے سہارے، ہواؤں کی رہنمائی میں، ہواؤں کی قیادت میں، ہواؤں سے پوچھتے پوچھتے میں یہاں تک حاضر ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب کا دریائے کرم جوش پڑے، کیا قوت دریافت ہے، کیا والہانہ محبت ہے، کیا جوش عقیدت ہے، اور اس کا سراغ کیا ہے۔ دریائے کرم جوش پر تھا، میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، یہی بات میں کہنا چاہتا تھا، اور اسی بات کو کہنے کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے قریب بلایا اور اپنے دونوں نعلین مبارک حضور نے نکالے اپنے پاؤں سے، اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے اذهب بنعلی ہاتین وقل من وراء الجدار من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرمائیں اپنے الفاظ پر، فرمایا حضور نے اذهب بنعلی ہاتین، یہ میرے دونوں جوڑے لے جاؤ اپنے ساتھ، یہ میرے دونوں نعلین اپنے ساتھ رکھو، لے جاؤ، اسے لے کر جاؤ باہر، اور جو بھی تمہیں باہر مل جائے اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تو ہوئی حدیث، اب اس کا اعتراف نکالیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ دو نعلین مبارک کیوں دیا حضرت ابو ہریرہ؟ نعلین مبارک اگر نہیں دیا ہوتا، یوں ہی حضور نے فرما دیا ہوتا کہ جا کے کہہ دو باہر جو لوگ ہیں ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا،
تو کیا لوگ یقین نہیں کرتے؟ ابو ہریرہ کی زبان پر لوگ اعتماد نہیں کرتے؟ یقیناً کافی تھا یہ بھی اعتماد کرتے، مگر جو نعرہ مبارک اللہ کے رسول نے کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ جنت کی بشارت کیوں دے رہے ہیں، دینے جا رہا ہے تو ثبوت سند بھی تو لے جا۔ ارے جنت کی بشارت کیوں دے رہا ہے تو سند بھی تو لے۔ اور سرکار نے یہ ذہن دیا کہ کلمہ پڑھانا سب کا کام نہیں ہے، کلمہ پڑھنا پڑھانا یہ سب کا کام نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے پڑھانے کے لیے صرف عربی زبان جاننا ضروری نہیں ہے، کلمہ پڑھنے پڑھانے کے لیے سند غلامی مصطفیٰ بھی چاہیے، غلامی مصطفیٰ کی سند بھی چاہیے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جوتا کون اٹھاتا ہے؟ یا تو مرید اٹھاتا ہے اپنے پیر کا، یا بیٹا اٹھاتا ہے اپنے باپ کا، یا شاگرد اٹھاتا ہے اپنے استاد کا۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا سے بڑا رئیس و کبیر اور بادشاہی کیوں نہ ہو، وہ کسی سے کہے کہ میرا جوتا اٹھاؤ، کبھی آدمی نہیں اٹھائے گا۔ جوتا اٹھائے گا تو اپنے استاد کا اٹھائے گا، یا اپنے پیر کا اٹھائے گا، یا پھر اپنے باپ کا اٹھائے گا، کیونکہ یہ غلامی کی سند، یہ غلامی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے نعرے مبارک دے کے یہ ذہن دیا کہ مصطفیٰ کی غلامی کی سند جب تک کہ نہ ہو، کلمہ پڑھنے کا پڑھانے کا، سننے کا سنانے کا، جنت کی بشارت دینے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ تو میں کہتا ہوں تیرے پاس دیوبند کی تو سند ہے، غلامی مصطفیٰ کی بھی سند ہے، مصطفیٰ کے غلامی کی سند حاصل کر، تب جا کے تو کلمہ پڑھا۔ مصطفیٰ کی غلامی کی سند الحمدللہ ہمارے اہل سنت کی علماء عطا فرمایا، اور جب تک کہ یہ سند غلامی کی نہ مل جائے میرے دوستو یہ استحقاق کسی کو نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر تحقیق کروں جو موضوع میرے محترم قاری صاحب نے عنایت فرمایا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی۔ مگر میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ امام اعظم ساری دنیا انہیں امام اعظم کہتی ہے، امام اعظم الحمدللہ۔ آپ ذرا سوچو، جس پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کے صف میں، جس پیارے نبی کے غلاموں کی صف میں امام اعظم ہو، اس رسول کی شان کیا ہو؟ ہم کو تو خدا کے فضل سے امام اعظم مل گیا، تم کو کیا ملا؟ تم تو بغیر امام کے ہو۔ کوئی نماز بغیر امام کے ہو سکتی؟ کوئی قافلہ بغیر امیر کے چل سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں امام دیا تو امام اعظم دیا، اور غوث دیا تو غوث اعظم دیا، اور رسول عطا فرمایا تو رسول اعظم عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ ابھی ہمارے سید صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات کہی تھی کہ سرکار کے چہرے زیبا کی زیارت اتنا بڑا شرف ہے، اتنی بڑی عزت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ حضور کا چہرہ زیبا دیکھ لیا وہ صحابی ہو۔ یہ تو چہرہ کا تعلق رسالت سے نہیں ہے، نبوت سے نہیں ہے، مصطفیٰ کی جسم پاک سے ہے۔ دنیا جسم کے ایک حصے کا کی جب یہ شان ہے، حصے کی شان یہ ہے کہ اس چہرے کو دیکھنے والے کا کوئی مثال نہیں مل سکتی، کوئی نظیر نہیں ہے اس طبقے کے علاوہ، تو جس کا چہرہ دیکھا ہے اس کی مثال کہاں سے مل سکتی؟ اور ایک بات میں اس میں اور کہنا چاہوں گا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ حضور کے چہرے پاک کی زیارت میں صحابی بنا دیا، ابھی صحابی تو بنایا ہی، جس نے دیکھ لیا میرے رسول کا چہرہ، قسم خدا کی اس کا چہرہ بھی دیکھنے کے قابل ہو گیا، اس کا چہرہ بھی دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ جبھی تو آپ کہتے ہیں کہ جس نے نبی کا چہرہ دیکھا
وہ تو صحابی ہوا، اور جس نے صحابی کا چہرہ دیکھا وہ تابعی ہوا، اور جس نے تابعی کا چہرہ دیکھا وہ تابعی ہوا۔ کیا سمجھا آپ نے کہ نبی کا چہرہ جس نے دیکھ لیا میاں اس کا چہرہ بھی دیکھنے کے قابل ہو گیا، کہ جو دیکھ لے گا اسے وہ تابعی بن جائے گا، اور تابعی کا چہرہ ایسا ہو گیا کہ اس کو جس نے دیکھ لیا وہ تابعی ہو گیا، اس کا بھی چہرہ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ آپ سوچو کیسا چہرہ ہے، کیسا اللہ نے چہرہ عطا فرمایا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابی کا چہرہ دیکھا۔ کئی صحابہ کرام سے لقا ثابت ہے، کئی صحابہ کرام کا چہرہ زیبا کی زیارت کی ہے، تابعی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں ان کی شان میں جو لوگ کے زبان درازی کرتے ہیں، ذرا وہ اپنی حساب دیں، تم نے کس کا چہرہ دیکھا اور انہوں نے کس کا چہرہ دیکھا، تم نے کون سا زمانہ پایا اور انہوں نے کون سا زمانہ پایا، مگر یہ تو ذرا دیکھتے۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں پاک کی خوشبو جن ہواؤں میں بسی ہوئی تھی ان ہواؤں میں سانس لیا ہے، کتنا عظیم مقام۔ امام بخاری، امام مسلم اور سارے ائمہ محدثین سے یہ پہلے، بہت پہلے، 100 برس، کئی 100 برس پہلے یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ اب مجھے ایک بات کہنی ہے بہت ضروری۔ میں یہاں جس طرح میں جامع مسجد کی سنگ بنیاد کی تقریب میں حاضر ہوا ہالینڈ سے، ہالینڈ میں آج سے 5 سال پیشتر جامعہ مدینہ الاسلام کے نام سے ایک دینی رسگاہ میں نے قائم کی تھی، ایک عمارت بھی میں نے خریدی تھی۔ اس سال اس کی جشن نثار بندی کے جلسے میں حضرت علامہ اعظمی بھی گئے تھے اور مولانا شاہد رضا بھی تھے، علامہ شاہ محمد نورانی بھی۔ حفاظ کی نثار بندی ہوئی، ابھی 35 حفاظ جامعہ میں حفظ قرآن حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس میں عالم بنانے کے لیے اور عربی کی تعلیم دینے کا بھی اب شعبہ قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی عمارت تقریباً 9 لاکھ بلڈر میں عمارت کا سودا ہم نے کر دیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اسے خرید لیں گے۔ پورا ہالینڈ جس کے لیے تلا ہوا ہے، ایک دم تیار ہے، وہاں کے مسلمان ہر قربانی کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ میں کسی چندے کی اپیل نہیں کر رہا ہوں، صرف میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں۔ تو میں جمعے کے دن واپس لوٹ جاؤں گا۔ میں یہاں آنے کے بعد اس بار 12 سال کے بعد میں حاضر ہوا۔ آپ کو معلوم ہے آج 350 مسجدیں آپ کی الحمدللہ، اور ہمارے علماء کی نورانی چہرے دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مسرت سے روح گھومنے لگتی، بہت ہی مسرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ بے شمار اب جلسے بھی ہو رہے ہیں، بے شمار مسجدیں بھی بن گئی ہیں، بے شمار ہماری محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس درمیان میں ایک دن ڈیوز بڑھی گیا اور ایک دن میں بڑھی گیا، بڑھی اور ڈیوز بڑھی جانے کے بعد ان کی دینی اور تعلیمی مراکز کا میں نے تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا۔ تفصیل کے ساتھ جائزہ لینے کے بعد میں نے علامہ اعظمی سے اپنے تاثرات اور اپنے احساسات کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ابھی تو میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن صرف ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں ہمارے علماء میں تشریف فرما ہے کہ آپ سب کے سب تنہائی میں اپنے دماغ پر زور دے کر سوچیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقانیت ہمارے ساتھ ہے، لیکن حقانیت ہمارے ساتھ ہونے کے معنی تو یہ نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ہمارا دین پھیلتا ہے، ہمیں تو کرنا پڑے گا، افراد پیدا کرنے ہوں گے۔ یہ اس یورپ میں 2 بڑی بڑی رسگاہیں ہیں جس میں پورے یورپ کے ملکوں کے طلبا پڑھ رہے ہیں، نئے علماء ڈھل رہے ہیں، ان کا پروڈکشن یہی تیار ہے، یہی ان کی فیکٹری قائم ہو گئی۔ ایک جگہ تو 300 طلبا ہمیں ملے اور دوسری جگہ 350 طلبا ملے۔
اہل سنت کے بھی ہمیں طلبہ بھی، سمجھا آپ نے؟ اور ان طلبا کے معصوم ذہنوں پر چھاپا مارنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے۔ قاری صاحب سے ایک لڑکا مانوس تھا، وہ راجگیر کا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ آ گیا میرے پاس، اور اس نے کہانی سنائی کہ جو حضرت ان کے یہاں جو حضرت جی کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے امیر کو، اور اس دارالعلوم کے جو سربراہ ہیں ان کا نام حضرت صاحب ہے، نام نہیں لیتے، علامہ نہیں کہتے، حضرت صاحب۔ ان کا کہ حضرت صاحب نے اسی جمعے کو صبح کے وقت لڑکوں کو جمع کر کے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ان کا مذہب خواب ہی سے پھیلتا ہے، اور اپنی عظمت کا یہ سکہ بھی خواب ہی سے بچانا چاہتے ہیں، خواب ہی کے ذریعے سے کہا رات خواب دیکھا ہے لیکن 11 بجے رات کو سورج نکل رہا ہے، بہت بڑی، بہت ہی زبردست خطرے کی نشانی ہے، قیامت آنے والی ہے، ایسا لگا۔ لہٰذا سنیچر کے دن حکم ہوا ہے کہ سب کو اعتکاف کرنا پڑے گا، اور سب دعا کریں گے اور دن بھر روزہ رکھیں گے، اور تاکہ وہ مصیبت جو آنے والی ہے، جو قیامت آنے والی ہے، وہ ٹل جائے۔ لہذا سارے طلبا سنیچر کے دن صبح سے لے کر اور شام تک اسی مسجد میں معتکف رہے اور روزے سے رہے۔ شام کو افطار کی، پھر انہوں نے اتوار کو صبح کو پھر ایک خواب دیکھا۔ خواب بالکل اختیاری ہے، جب جی چاہے دیکھ لیا اور جب جی چاہے اس کو کہہ دیا کہ ابھی جاؤ، فرصت نہیں، ابھی ضرورت نہیں ہے تمہاری، سمجھا؟ بالکل قانون ہے۔ تو دوسرے دن اتوار کو پھر انہوں نے خواب دیکھا، کہا تم نے جو اعتکاف کیا، دعا مانگی، تو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت جو آنے والی تھی اتر کی۔ اور قاری صاحب گواہ موجود ہیں ہمارے، انہوں نے اس بچے نے یہ بات ہی کر رہا تھا وہ کہ حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب جو آئے تو پھر تو جناب پکڑو تو ہماری پکڑنے میں نہیں آتے، وہ دیکھتے ہی دوڑا کہا حضرت صاحب آ رہے ہیں، فوراً دروازہ کھولا اس نے، اور دروازہ کھول کر کے حضرت صاحب اندر آئے، اور وہ پیچھے پیچھے ان کے خادم نیازمند کی طرف۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو، یہ اس گھرانے کے بچے وہاں بیٹھ پڑھ رہے ہیں کہ جو آپ کے تھے، اب ان کی گود میں پلنے کے بعد ان بچوں کا ذہن کیا بنے گا آپ کے؟ اور یہ دونوں عظیم دستگاہیں ان کی ہم سے کچھ کہتی ہیں کہ نہیں کہتی ہیں؟ ہم اپنے علماء سے کہیں گے کہ آپ اپنے کان کا پردہ کھولیے اور سنیے کیا آواز آئے گی، اور خود بھی آپ جا کے دیکھیے، ایک مرتبہ جا کے دیکھیے، تب اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اس سرزمین پر آپ کو کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا صرف جلسہ ہی ہماری ضرورت پوری کر دے گا، یا جلسے کے علاوہ بھی اور کچھ ہمیں کرنا ہے؟ یہی مجھے آپ سے کہیں۔ اور ہمارے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے جو فرمایا نا، ممکن ہے کہ میں ان کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں، انہوں نے تو کہا ہی تھا کہ صاحب میں بھی وہی کہوں گا جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ تو راستہ ایک ہے ہم عشق کے دیوانوں کا، راستہ ایک ہے ہم عشق کے دیوانوں کا، قد و بیسو سے چلے دارو رقم تک پہنچے۔ تو میرے دوستو، یہاں اکثر بیشتر علماء جا چکے ہیں، لیکن میں آپ کے ذہنوں پر ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور علامہ اعظمی سے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کی حیثیت ایک متحرک و فعال، ایک حساس قائد کی ہے اس برطانیہ میں، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہاں کے علماء، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں، انہوں نے وطنی اصلیت کو آپ کے سلسلے میں حائل بھی انہوں نے دیا ہے، اور انتہائی خلاص دلی کے ساتھ وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ڈیوزبری اور بری جو دونوں بستیاں جو ہم سے کہہ رہی ہیں، اس آواز کو آپ سنیے اور آپ سنائیں دوسروں کو۔ اگر یہ وقت آپ نے کھو دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے طوفان سے اور آنے والے خطرے سے یہ جلسے ہمیں بچا نہیں سکتے۔ جب سیلاب گھروں میں گھس جائے گا، خاندانوں میں گھس جائے گا، ہماری آبادیوں میں گھس جائے گا، تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ آپ بھی دبلے نہیں ہیں، یہ جانتے ہیں ہم
کہ ہمارے پاس کوئی سعودی عرب نہیں ہے جو ہماری مدد کرے گا، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عاشقان مصطفیٰ اگر چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ایک دنیا آپ کو اپنی خود بسانی ہے، اور ایک آشیانہ خود آپ کو اپنے بچوں کے لیے لگانا ہے۔ اگر آپ اس میں چوک گئے، پیچھے رہ گئے، تو پھر چڑیا جب کھیت چک جائے گی تو اس کے بعد افسوس کرتے رہیے، کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اور انشاءاللہ ہمارا مشورہ جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ تک کوئی بات پہنچے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ میں نے آدمی صاحب سے کہا ہے کہ جس ضرورت کا احساس میں شدت سے کر رہا ہوں اور جس خطرے کو میں نے محسوس کر لیا ہے مولانا، کوئی لفاظی، کوئی تقریر مجھے اس خطرے کی موقف سے ہٹا نہیں سکتی۔ ہاں، اس خطرے سے کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی محاذ ہے کہ اسی طرح کا مرکز ہم بھی قائم کریں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور بلکہ اس سے بڑھ کر خدا کرے میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کاش ہمارے علماء کرام کو میں دعوت دوں گا، ایک مرتبہ خود آپ تشریف لے جائیں، میں لفظوں میں کھینچ نہیں سکتا ہوں ان کی تصویر، جو آپ اپنی آنکھ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا ایسی اتنی بڑی مسجد کہ آپ دیکھتے ہی آپ پر ایک حیرت آئی، اتنی بڑی مسجد یہاں اس ملک میں بڑی میں دیکھیں گے، اور جیوز بڑی میں جب دیکھیے گا تو اور حیرت میں پڑ جائے گی۔ اس مسجد کو بھرتے ہیں کون لوگ بھرتے ہیں؟ آپ ذرا گھر سے باہر نکلیے اور محسوس کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمارے قتل کی تیاریاں، جی ہاں، اور جیوز بری میں تغوث الایمان عربی زبان میں منتقل کر کے اس کو نصاب مثال شامل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ہماری نئی نسل کو یہاں جمع کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ابھی بریک ہوم میں ہم سے انہوں نے کہا، پاکستانی دوست ہیں ہمارے اسلم خان، کہ ایک خط ہوم منسٹری کا اتفاق سے وہ دوسری مسجد کے نام تھا، وہ ان کے پاس آ گیا۔ ہوم منسٹر سے، منسٹری سے انہوں نے ویزا طلب کیا تھا کہ پاکستان سے کسی مولانا کو منگانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ویزا ہے۔ تو ہوم منسٹر سے جواب یہ ملا کہ اب آپ کو باہر سے منگانے کی ضرورت کیا ہے، ڈیوز بری میں اور بری میں دو بڑے بڑے مراکز قائم ہو گئے ہیں، وہاں امام بھی تیار کیے جاتے ہیں، وہاں عالم بھی تیار کیے جاتے ہیں، وہاں مولانا بھی تیار کیے جاتے ہیں، وہیں سے لے کے آئیے۔ اسلم صاحب جو سیکرٹری ہیں اس کے، علامہ نشتر کی جو مسجد بن رہی ہے، مسجد حنفیہ کے وہ سیکرٹری ہیں، کبھی ملاقات ہو تو آپ ان سے وہ خط مانگ کے پڑھ لیجیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ خطرات محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ کبھی یہ جواب ہوم منسٹر ہم کو بھی دے سکتا ہے، دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس دن کیا ہوگا؟ مسجدیں 350 ہم نے بنا لی، اس لیے میں نہایت بے قراری کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں، بس کچھ نہیں، ہمارے جو جماعت کے ذمہ دار افراد اپنے اپنے شہروں سے جو یہاں تشریف لائے ہیں، وہ کم سے کم ایک مرتبہ جا کر دیکھ لیں ڈیوز بری کو اور ایک مرتبہ بری کو، پھر اس کے بعد خود جو منظر وہ دیکھیں گے وہ انہیں سمجھا دے گا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے علماء بھی دیکھیں گے اور ہمارے مشائخ کرام بھی دیکھیں۔ آخرکار وقت کے اختیاروں کو استعمال کیا ہے نہیں ہمارے مشائخ کرام نے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ طوفان نوح لانے سے ایسے فائدہ دو اشک ہی بہت ہیں، اگر کچھ عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، حضرات گرامی تشریف رکھیں، حضرات تشریف رکھیں، تمام حضرات، جیسا کہ
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد تارک گفٹ سینٹر بریڈفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈفورڈ 8۔ ٹیلی فون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ قیدی تیری، دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد